اب آپ نے کیا کرنا ہے, ان عوامل کو کنٹرول کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے. سب سے پہلے کیا ہے, اگر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے, واک کریں گے, جم کریں گے, زور لگائیں گے, ہمارا پسینہ نکلے گا, آٹومیٹکلی ہمارا کولیسٹرول لیول بہتری کی طرف آئے گا, ہمارے ہارمونز کی ہیلتھ بہتر ہوگی. دوسرے نمبر پہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم نیزل بریدنگ کرتے ہیں, ناک سے سانس اندر جا رہا ہے باہر آ رہا ہے, زیادہ نارمل روٹین میں ہم اتنا سانس نہیں لے رہے ہوتے. تو جب یہ نیزل بریدنگ کرتے ہیں تو ایک کیمیکل بنتا ہے باڈی میں جس کو نائٹرک آکسائڈ کہتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے, ہماری خون کی نالیوں کو نرم کر دیتا ہے, اس کی الاسٹیسٹی کو بڑھا دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو اسکریچز کی ہم نے بات کی تھی وہ اسکریچز نہیں پڑتے. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آپ کی جو لائف سٹائل کے اندر ہیلدی فیٹس لے کے آنے ہیں. کولیسٹرول کے مریض کے لیے ہیلدی فیٹس کھانا فائدہ مند ہے, جبکہ گھروں کے اندر یہ جو جتنے بھی ہم کنولا کے آئل یا جتنے بھی مارکیٹس کے اندر جو ہم بنے بنائے جو تیل لیتے ہیں, یہ سارے تیل نقصان دہ ہیں. نہ تو اولیو آئل آپ نے کرنا یہ, یا تو ایکسٹرا ورجن اولیو آئل استعمال کریں, ایکسٹرا ورجن ہو, یا آپ ایکسٹرا ورجن کنولا آئل استعمال کریں. یعنی کہ کنولا لے کے, کنولا کا بیج لے کے آپ کوہلو پہ جائیں, نکلوائیں اسے کولڈ پریس سے, وہ والا تیل گھر میں استعمال کریں, یا دیسی گھی استعمال کریں. یہ تین آپ تیل استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اعتدال میں زیادہ نہیں استعمال کرنا. اچھا, دیسی گھی کے بارے میں بھی بڑی بڑی میتھس ہے کہ بہت ہائی کولیسٹرول ہے, کیا ایسا ہے؟ نہیں, دیسی گھی بہت ہی ہیلدی ہے, ہماری برین کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہے, ہمارے اوور آل ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا کہ دیسی گھی سے دل کے امراض نہیں ہوتے, بلکہ یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اور جو سب سے ضروری چیز ہے چھوڑنے والی, وہ ہے انفلیمیشن کاز کرنے والی چیزیں, جو پروسیسڈ فوڈ ہے, بازاری کھانے, بوتلیں, اس کے بعد ہم چینی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہمارا. جو وائٹ شوگر ہے یہ مین کلپریٹ ہے آپ کی جو اوور آل کولیسٹرول لیول کو بڑھانے میں, آپ کی طبیعت خراب کرنے میں. ڈیزرٹس ہمارے منہ کا چسکا ہے نا, کیا کریں, ان کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ چینی, چاول, میدا یہ چھوڑیں, اس لائف سٹائل کی طرف آئیں جو آپ کی دادی کا تھا, جو آپ کی پردادی کا تھا, جو ان سے بڑے لوگوں کا تھا. یہ سارے لوگ ہیلدی تھے, 70 سال کی عمر میں جا کے بیماریاں ہوتی تھی, اب 30 سال کے لوگ بیمار ہو گئے. اچھا, آپ کا جو شعبہ ہے ایکسرسائز سائیکالوجسٹ, ٹھیک ہے, فزیولوجسٹ جو ہے آپ کا, تو اس سے بھی آپ منسلک ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز کے ذریعے ہم کون کون سی چیزوں کو کرب کر سکتے ہیں؟ کولیسٹرول کیا ختم تو نہیں ہوگا, لیکن کم ہو سکتا ہے؟ کولیسٹرول بالکل نارمل لیول پہ آ جاتا ہے, لیکن سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جیسے ہماری عمر قدرتی طور پہ 35 سے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے جسم کے اندر ہارمون ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹیسٹوسٹرون, وہ کم ہو جاتا ہے, کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب کولیسٹرول کی وجہ سے, کولیسٹرول ہی مین وہ چیز ہے جس سے یہ ہارمون بنتا ہے. جب یہ ہارمون کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, باڈی دیکھتی ہے, برین دیکھتا ہے کہ یہ ہارمون کم ہو رہا ہے, نیچرلی یہ بندہ ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے, اس کے ہڈیاں پٹھے کمزور ہو رہے ہیں, تو وہ کولیسٹرول بنانا شروع کر دیتا ہے کہ اس ہارمون کو سپورٹ مل سکے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہڈیاں پٹھوں کو مضبوط رکھنا ہے, جس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول نیچے آپ کا آٹومیٹکلی بہتری کی طرف آ جائے گا. آپ کو چاہیے یہ کہ ویٹ لفٹنگ کریں, کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں. سب سے پہلے ایک تو یہ روٹین بنائیں کہ واک کرنی ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے, واک کرنی ہے, اور رات کو جلدی سونا ہے. اس سے آپ کے ہارمونز کا سائیکل بہتر رہے گا, اوور آل آپ کی ہیلتھ بہتر رہے گی. دوسرے نمبر پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وزن اٹھانا ہے, باڈی ویٹ ایکسرسائز کر لیں, یعنی کہ اٹھک بیٹھک کر لیں. روزانہ کی اگر آپ سمپل سا ورک آؤٹ پلان ہے, روزانہ کی اگر آپ 100 اسکواٹ یعنی کہ 100 اٹھک بیٹھک کریں گے اور تقریباً 30 پش اپس کریں گے, آپ کو کسی جم کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو گھر میں رہ کے ایکسرسائز کے لیے لائف سٹائل نہیں ہے اس طرح کا. بس آدھا گھنٹہ واک کریں, 100 اسکواٹس کریں, 30 پش اپس کریں, آپ کا ورک آؤٹ کمپلیٹ ہے. لیکن جب آپ ریگولر بیس پہ کریں گے, آپ کو نہ جوڑوں کے مسئلے ہوں گے, نہ پٹھوں کے مسئلے ہوں گے, نہ آپ کو کولیسٹرول بڑھے گا. لیکن ساتھ چینی, چاول, میدا, ہی جو آپ کے جو اب لائف سٹائل کے اندر جو چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, اس کو نکالیں چھوڑنی پڑیں گی, پھر جا کے جان چھوٹے گی. اچھا, یہ بھی کہتے ہیں کہ وائٹس چھوڑ دو, براؤنز کی طرف آ جاؤ, کیا ایسا ہے؟ جی, وائٹ چھوڑنے چاہیے, لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم براؤنز کی طرف جاتے ہیں نا, تو وہ براؤنز بھی بیسیکلی وائٹ کو ہی کلر کیا ہوتا ہے. یہ جو آپ کی براؤن بریڈ ہے, یہ براؤن بریڈ اکثر مارکیٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو براؤن بریڈ لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ یہ شاید یہ ہیلدی ہوگا, یہ براؤن بریڈ بھی آپ کو شوگر کا سپائک وہی دے رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہاں جائے بندہ, کیا کھائے, کیسے بیک ٹو دی نیچر ہم جا سکتے ہیں پھر؟ آپ دیسی گندم کی روٹی کھائیں, آپ دیسی گھی والی, ہاں جو کا آٹا لیں, دیسی گھی لگا کے اس پہ روٹی کھائیں. تو یہ والی جو روٹی ہے یہ آپ کو دیر تک فلنس کا احساس بھی دے گی, چھوٹا بنا لیں, فلنس بھی دے گی, اور اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت فائدہ. اچھا, کہتے ہیں کولیسٹرول والے لوگوں کو پراٹھا نہیں کھانا چاہیے, لیکن روٹی کے اوپر گھی ڈال کے کھانا چاہیے, کیا ایسا ہے؟ ہاں, سب سے پہلے تو جو بیڈ آئل نا اپنی روٹین سے وہ نکال دیں, بازاری کھانے نکال دیں, اپنے سامنے یا تو دیسی گھی بنائیں یا دوسرا جو کنولا کا تیل میں نے بتایا وہ بنائیں. اب آپ اپنی روٹی کے اوپر دیسی گھی لگا کے کھا سکتے ہیں, لیکن اس کا لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیسی گھی میں اتنی چوپڑی ہو کہ آپ روٹی اٹھائیں تو نیچے آپ کی ساری پلیٹ گھی سے بھر جائے. تو یہ ہے کہ آپ ہلکا پھلکا لگا کے کھا سکتے ہیں, آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ہیلدی فیٹس کھائیں, یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن لائف سٹائل کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو جان چھوٹے گی. اب ہم تیل چھوڑ دیتے ہیں, اپنی روٹین میں سے میدا نہیں چھوڑتے, بیکری نہیں چھوڑتے, یہ اس طرح کے پیسٹریز یہ والی چیزیں نہیں چھوڑتے, تیل کو اپنا مین اپنا جو ہے نا دشمن بنا لیتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ بیف,
चिकन, फिश, मटन, ये जो सारी चीज़ें, इसमें से हाई कोलेस्ट्रॉल किस में है जो कि नहीं कम खाना चाहिए और जो कि नॉर्मल जो खाना चाहिए वो भी बताएं। बीफ के अंदर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और रेड मीट को वैसे बेसिकली सैयदुत ताम कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा है कि ये खानों का सरदार है, बादशाह। रेड मीट खाना ज़रूरी है। अब आप रेड मीट के अंदर आप छोटा गोश्त खा लें, अगर आप छोटा नहीं खा सकते, बड़ा खाना चाहते हैं तो आप डेली ना खाएं, वंस अ वीक खा लें, ये इनफ है। लेकिन इसके साथ बाकी कॉम्प्लिकेशन ना हो, आपकी वाटर इनटेक बेहतर होनी चाहिए, आपकी वॉक बेहतर होनी चाहिए। कोई भी खाने की चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती, हम जिस तरीके से उसे ले रहे होते हैं वो नुकसानदेह होता है। मतलब रेड मीट ना तो आपके लिए यूरिक एसिड बढ़ाता है, ना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। शर्त ये है कि उसको खाने का जो तरीकाकार है वो आपका बेहतर होना चाहिए। आपका पका ठीक हो, आपने उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी, उसे अपना एक्सर्शन करके निकाल लेना है, आपकी वाटर इनटेक बेहतर हो, आपका जो फाइबर कंटेंट है वो बेहतर हो खुराक के अंदर, सलाद वगैरह साथ लाजमी लें। रेड मीट लें, साथ सलाद का एक बाउल भर के खाएं, कुछ भी नहीं होता। हम लोग ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हैं। कार्ब्स खा लेते अच्छा, ये भी बताइएगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो कितना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और क्या वजूहात होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसको स्ट्रेस से इसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या ऐसा होता है? अब स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, हर बीमारी के सिम्टम को मल्टीप्लाई कर देता है स्ट्रेस। मतलब आपको नींद नहीं आती, आप दवाई लेती हैं, आपको नींद नहीं आती, अब आपको साथ स्ट्रेस भी है, तो ये दवाई की डोजेज बढ़ती रहेगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, आपका मसला बढ़ता रहेगा क्योंकि आपका स्ट्रेस ज़्यादा है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, साथ उसे स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस उस कॉन्स्टिपेशन को वर्स कर देगा। किसी को शुगर है, साथ स्ट्रेस है, स्ट्रेस उस शुगर को वर्स कर देगा। तो ये जो स्ट्रेस है हर सिम्टम्स को वर्स कर देता है, इसलिए स्ट्रेस का नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है। और हमें कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती, हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर गलत करते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। मतलब रिसर्च ने साबित किया अगर आप रात 11 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेस इंड्यूस करता है हमारी बॉडी। ठीक है, इसको नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर सलमान फिरोज साहब।